گویا کہ انفرادی سطح پر اتمام حجت کا تو پورا بندوبست اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے، صرف ایک شے کی کمی ہے، اور وہ اس اجتماعی اتمام حجت کی کمی ہے کہ پوری دنیا میں جب تک کسی ایک ملک میں آپ وہ نظام دین حق قائم کر کے نہیں دکھاتے، humanity at large will have the right to sue us in the court of Allah subhanahu wa ta'ala. اسے حق حاصل ہوگا کہ ہمارے خلاف مقدمہ دائر کرے کہ اللہ ہم نے تو کہیں دیکھا ہی نہیں، یہ تو باتیں ہی باتیں کرتے تھے، پدرم سلطان بود عمر کی بات سناتے تھے، ابو بکر کی سناتے تھے، عثمان کی سناتے تھے، اپنی تو کوئی بات انہوں نے دکھائی نہیں، انہوں نے تو ہمیں کوئی جھلک نہیں دکھائی اس نظام کی۔ یہ بدبخت تو ہم سے نظام مانگتے رہے، ہماری پیروی کرتے رہے، ہم جن کھائیوں میں گرے، جن کنووں میں غرق ہوئے، ان میں یہ غرق ہوئے ہیں، یہ تو ہمارے متبعین تھے، ہمارے پیروکار تھے۔ یہ ہے وہ جرم، اس جرم کی سزا آج امت مسلمہ پا رہی ہے۔ مس ریپرزنٹیشن آف اللہ، امت مسلمہ کا کام ہوتا ہے ریپرزینٹ کرنا اللہ کو۔ قانون آپ کے پاس، کتاب آپ کے پاس، سارے نبیوں سے اعلیٰ افضل ہمارا نبی لہک لہک کر گاتے آپ ہیں، تو آپ کے ذمے ہے کہ آپ ریپرزینٹ کریں اسلام کو۔ سارے فیصلے دنیا کے G7 G15 کریں گے، ہماری قسمتوں کے فیصلے بھی وہ چکائیں گے، ہمارے بجٹس کے لیے انسٹرکشن وہاں سے آئیں گی۔ اب تو ہماری پوری معیشت کو مانیٹر کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ مقروض ہیں، IMF کے ہیں، ورلڈ بینک کے ہیں، تو وہ تو جو بھی آپ کا قرض کا ہے اس سے حق حاصل ہے کہ آپ کے اوپر نگرانی کرے پوری۔ یہ کیوں ہے؟ ایک ہی جرم ہے، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند، یہ نہیں ہے کہ اللہ کو مسلمانوں سے دشمنی ہے اور غیر مسلموں سے اس کی کوئی دوستی ہے، یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ ظالم ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جو امت اللہ کے دین کی حامل ہوتی ہے وہ اس کی ریپرزنٹیٹو ہے آن دس ارتھ، اینڈ اف اٹ از مس ریپرزینٹنگ اللہ تو یہ دوسروں سے بڑھ کر مجرم ہے، کافروں سے بڑھ کر مجرم ہے وہ امت جو امت مسلمہ کہلائے، مدعی ہو امت مسلمہ کہلانے کی، اور اپنے عمل میں غیر مسلموں کا کردار اختیار کرے، وہ اپنے وجود سے رکاوٹ بن جاتی ہے اللہ کے اور اس کے بندوں کے درمیان، وہ دیوار ہے، وہ خزانے کا سانپ ہے۔ خزانے کا سانپ خود فائدہ نہیں اٹھا سکتا خزانے سے، لیکن کسی اور کو بھی نہیں اٹھانے دیتا، پاس نہیں پھٹکنے دیتا۔ ہم وہ خزانے کا سانپ بن گئے ہیں کہ ہمیں دیکھ کر کوئی اسلام سے متنفر ہو سکتا ہے، اسلام کے قریب نہیں آئے۔ یہ ہے وجہ کہ آج کفر، رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر اور برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں پر۔ کیوں ہے آخر ایسا؟ کوئی وجہ ہے، کوئی سبب ہے؟ اللہ ظالم نہیں ہے، ما انا بظلام للعبید۔ اس کا اب علاج کیا ہے؟ قائم کرو۔ اس قائم کرو کے حوالے سے اب میں 5ویں بات آپ کو بتا رہا ہوں، آخری بات جو تکمیل رسالت کا اہم ترین مظہر ہے ہمارے اعتبار سے، اور وہ یہ ہے کہ حضور نے اور صحابہ کرام نے جو دین کو قائم کیا تھا وہ معجزوں کے ذریعے قائم نہیں کیا تھا، خالص انسانی سطح پر سٹرگل، محنت، جد و جہد، کوشش، قربانی، تکالیف جھیل کر، مصیبتیں برداشت کر کے کیا تھا۔ کسی قدم پر بھی ہمیں کوئی معجزہ نظر نہیں آتا۔ غزوہ تبوک میں جیش العسرہ 30,000 کا لشکر چل رہا ہے، ایسا وقت بھی آیا ہے کہ 3 آدمیوں کو ایک کھجور راشن میں مل رہی، اس کو جیش العسرہ کہتے ہیں۔ من و سلوہ نہیں نازل ہوا، کیوں نہیں ہوا؟ یہودی زیادہ پیارے تھے، 6 لاکھ کے لشکر کو فیڈ کیا جا رہا ہے من و سلوہ سے، 30,000 کے لیے اللہ کے خزانے خالی ہو گئے تھے۔ It's a very big question۔ غزوہ احزاب میں کئی وقت کے فاقے ہیں اور لوگوں نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں، من و سلوہ نازل نہیں ہو سکتا تھا۔ جنہوں نے طائف میں پتھر مارے ہیں ان کے ہاتھ چھل نہیں ہو سکتے تھے۔
کیا وجہ ہے؟ کیا حضور اللہ کے محبوب ترین انسان نہیں تھے؟ کیا کوئی محب چاہے گا کہ محبوب کو کوئی تکلیف پہنچے؟ الا یہ کہ مجبور ہو، بےکس ہو، نہیں مدد کر سکتا اپنے محبوب کی. تو اللہ تو بےکس بھی نہیں، لاچار بھی نہیں. تو قادر و عادل ہے مگر تیرے جہاں میں ہے تلخ بہت بندہ مزدور کے اوقات. اللہ قادر ہے، اللہ جو ہے محبت کرتا ہے اپنے رسول سے، وہ حبیب اللہ ہے. پھر پتھر پڑ رہے، چیخیں نکل گئی ہیں محمد الرسول اللہ کی. میں یہ لفظ جان بوجھ کر بول رہا ہوں، چیخیں نکل گئی. اللہم الیک اشکو ضعف قلتی وقلت ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس الی من تکلنی الی بعید یتجہمنی او الی عدو ملکت امری. اللہ کہاں جاؤں، تیری جناب میں فریاد لے کر آیا ہوں اپنی قوت کی کمی کا، اپنے وسائل کی کمی کا. مجھے کس کے حوالے کر دیا ہے جو مجھ پر غالب آ گئے ہیں؟ کیا مجھے دشمن کے حوالے کر دیا کہ جو چاہے میرے ساتھ کر گزرے؟ کیا یہ چیخیں نہیں ہیں؟ الی من تکلنی، کس کے حوالے کر دیا مجھے؟ الی عدو ملکت امری، دشمن کے حوالے میرا معاملہ کر دیا. ہاں پھر ایک نسبت عبدیت غالب آتی ہے. ان لن یکن علی غضبک فلا ابال، اے اللہ اگر تو ناراض نہیں ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں. یعنی کہیں یہ سب کچھ تیری ناراضگی کا مظہر تو نہیں ہے. اعوذ بنور وجهک الذی اشرقت له الظلمات، میں تیرے ہی روئے انور کی ضیاء کی پناہ میں آتا ہوں جس سے پوری کائنات روشن ہے. یہ فریاد ہے محمد الرسول اللہ کی. یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ غور کیجیے. یہ حجت قائم کی ہے کہ جو کچھ کیا حضور نے زمین پر چل کر کیا، قدم بقدم محنت کر کے کیا، مشقتیں جھیل کر کیا، ایثار اور قربانی کے تمام جتنی بھی منازل ہو سکتی ہیں ان کو طے کر کے کیا. حضور مستثنا نہیں، آپ کے قریب ترین صحابہ مستثنا نہیں. تو آپ کیسے مستثنا ہونے کے مستحق ہو جائیں؟ لیکن حجت قائم ہے. اگر تو یہ ہوتے معجزے تو ہم کہتے تھے یہ تو معجزے ہو گئے، حضور نے کر دیا. ہم کون ہوتے؟ ہم کیسے کریں؟ تو قدم قدم پہ معجزے آ گئے، من و سلوہ نازل ہو گیا. بلکہ من و سلوہ جن پر نازل ہوا تھا ان کے تو مزاج بگڑ گئے. اسی وجہ سے جیسے لاڈ پیار میں بگڑی ہوئی اولاد جو ہے جو خراب ہوتی ہے، وہ تو اسی طرح کا منظر سامنے آ گیا. جب آیا وقت کہ لڑو اللہ کی راہ میں، فضا بنتا ہوا ربوں کا فاقاتلا، تمہاری چھڑی تمہارے پاس موجود ہے، موسیٰ لو اپنا عصا اور جاؤ اور لڑو. یہ عصا سمندر کو پھاڑ سکتا ہے، یہ عصا جو ہے ایک چٹان میں سے 12 چشمے نمودار کروا سکتا ہے، تو ان کو کیوں نہیں مار سکتا؟ انا ہا ہونا قاعدون، ہم تو یہاں بیٹھے ہیں، جاؤ تم اور تمہارا عصا اور تمہارا رب جنگ کرو. وہاں مسئلہ یہ تھا نہیں، قدم بقدم چل کر ایبسولوٹلی ہیومن لیول پر ایفرٹ ہوئی. اس سے اس کی نفی نہ ہو جائے معاذ اللہ. مدد آئی ہے اور مدد اب بھی آئے گی. مدد کے دروازے تو بند نہیں. وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ، لیکن کوالیفائی کریں مدد کے لیے تب مدد آئے. جو کچھ اپنے پاس ہے وہ نکال کر رکھ دیں تب دعا مانگے اور مدد آئے. جو کچھ اپنے پاس ہے وہ تو اپنا، اپنے بیوی بچوں کا، اپنے اولاد کا، اپنا اس کا، اپنا اس کا، اپنا وقت سارا اپنے دھندوں کا، اپنے کاروبار کا. اللہ سے صرف دعا، وہ دعا منہ پر دے کر ماری جائے گی اور ماری جاتی رہی ہے. کتنے دنوں تک دعا مانگی گئی تھی، دعائے قنوت نازلہ، سکوت ڈھاکہ ہو گیا، قنوت نازلہ سے کچھ نہیں ہوا. نہیں ہوگا، کبھی نہیں. ہاں 15 برس کی محنت کو لا کے میدان میں ڈال دیا 313 کو. اب دعا کی ہے اللہ میری 15 برس کی کمائی ہے، تب مدد آتی ہے. چمن کے مالی اگر بنا لے موافق اپنا شعار، اب بھی چمن میں آ سکتی ہے پلٹ کر چمن سے روٹھی بہار. اب بھی